خوبصورت ہمارے میں تو یہی اپنے نصیبے پہ ناز کرتا ہوں کہ ہر مذہب کے آدمی کو چیلنج ہے، تیرے مذہب کا قائد لا، اور اپنے نبی کو ہم بتاتے ہیں ارے ہمارے نبی جیسا خوبصورت کسی کے پاس نہ قائد تھا نہ ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس۔ جس کا قائد اتنا خوبصورت ہو اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہوگا۔ اپنے مذہب پہ توجہ کرو، اپنے مذہب پہ توجہ کرو، کتنا خوبصورت۔ اگر مذہب کی بات ہے تو سب نبی اسلام لے کر آئے، مگر یہ بھی کہوں ہر امت کو چیلنج ہے کہ ہمارا نبی جتنا خوبصورت ہے، تم سب کے نبی خوبصورت تھے، وہ ہمارے ہی نبی ہے، ہم ایمان سب پر لائے، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس جیسے خوبصورت تو حضرت موسیٰ بھی خوبصورت ہے مگر ہمارے نبی کی طرح خوبصورت نہیں ہے، حضرت یوسف بھی خوبصورت ہے مگر ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے۔ کیا فرق ہے حسن مصطفیٰ میں اور حسن یوسف میں؟ اللہ اکبر، حسن یوسف دیکھ کر عورتیں عاشق ہو گئی اور حسن مصطفیٰ تو اللہ کو بھی بھا گیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ توجہ، حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی اور میرے نبی کی ایک انگلی کو دیکھ کر چار ٹکڑے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھو اپنے نبی کی شان ہے، اپنے اس لیے اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو گناہ چھوڑ، نبی کے ساتھ رہنا ہے کیا کرو؟ گناہ چھوڑ۔ دیکھو ابھی ایک بات بتاؤں، مجھ جیسا گنہگار گرا پڑا، میرے قریب بیٹھنے کو کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، حالانکہ میں تم سب میں گنہگار، تم سب مجھ سے اچھے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے گنہگار اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں، سب سے زیادہ مجرم گنہگار گرا پڑا سیاکار۔ لیکن کیا نسبت ہے مجھے؟ رسول اللہ سے اتنی نسبت ہے کہ ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے، تو آپ ہمارے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں، مسافہ یہاں ہم ہیں تو ہمارے قریب آنے اتنے تڑپ رہے ہو، قیامت میں ہم ہوں گے پتہ نہیں کہاں، لیکن رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے، رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے۔ تو بولو حضور کے قریب کون پہنچے گا؟ وہاں کوئی سورسز سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کی چاپلوسی سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچے گا۔ اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو جو دنیا میں گناہ چھوڑ دے گا اس کو نبی کے قریب میں بٹھایا جائے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو بولو ارے علماء کے پاس بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، جمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے مہن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، گئے ہوئے دن معاشر کیا، یہ تاب و توات تمہارے لیے، سباو چلے، آگ بھلے، پھول کھلے، اتنو بھلے، لبا کے تلے، صدا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید امین القادری صاحب قبلہ۔ عشق محبت، عشق محبت۔ اگر آج میرے نبی سے وفاداری کرو گے، اگر آج میرے نبی سے وفاداری کرو گے تو نبی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن رہو گے اور اتنے قریب سے حضور کو دیکھو گے۔ آج بن دیکھے ان پہ درود پڑھتے ہو، قیامت میں ان کا چہرہ دیکھتے جاؤ گے، درود پڑھتے جاؤ۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اگر تم نے جوانی میں گناہ چھوڑ دیا، اگر تم نے جوانی میں گناہ چھوڑ دیا تو رسول اللہ کا وعدہ ہے جو
جو جوانی میں گناہ چھوڑ دے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. بولو حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے تو کیسا مزہ آئے گا. تو اب بات چل رہی تھی کیا سنیے, میں بات مختصر, اذان کا ٹائم قریب ہو رہا ہے, توجہ فرمائیں. حضور کی محفل سجی ہے, حضور کی, بولو بے حضور کی. آپ اٹھ کے ادھر نہیں آئے, ابھی ادھر ہی بیٹھے. بات سنو, بات سنو. نذرانہ دینے سے زیادہ قیمتی ہے کہ آپ میری تقریر سنیں. اور اگر میری بات اچھی لگے تو ایک طریقہ بتاؤں نذرانہ دینے کا, بتاؤں, بتاتا ہوں, سب جگہ بتاتا ہوں, یہاں بھی بتا دوں. میری بات اچھی لگے اٹھ کے نہیں آنا, ایک جیب سے پیسہ نکالنا اور دوسری جیب میں ڈال دینا. کیا کرنا؟ ایک جیب سے پیسہ نکال کے دوسری جیب میں. اب پیسہ جمع کرنا, جب محفل ختم ہو تو مغرب کی نماز جس امام کے پیچھے جا کے پڑھنا یا عشاء کی نماز, تو اس امام صاحب کو کہنا یہ میری طرف سے بھی اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے, ایسا کرو گے, وہیں بیٹھو, ادھر ہی بیٹھو. میں نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں, مجھے ہی دو, مگر میرے اماموں کو دو گے تو سمجھ لو کہ آپ نے مجھے دے دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ وہیں بیٹھیں گے, غور سے سننا میری بات, بات قیمتی ہے. حضور کی محفل سجی ہے, اللہ کے رسول کی محفل سجی ہے, سب بیٹھ کر اچھی پیار کی باتیں ہو رہی ہے, سب کو مزہ آ رہا ہے, سب کو اچھا لگ رہا ہے. ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. میری بہنوں کو بھی اگر میری بات اچھی لگ رہی ہو تو وہ نذرانہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں رکھے, ٹھیک ہے, اور جتنے پیسے جمع ہو گھر جا کر اپنی ساس کے ہاتھ میں دے دے, یہ کہہ کر کہ یہ میری طرف سے نذرانہ اور سید کی طرف سے نذرانہ. ادھر مت بھیجو, اپنی ساس کو دو, اس لیے کہ ساس کو کون دیتا ہے؟ ہاں, ساس کو مرد دیتے, ساس کو عورتیں نہیں دیتی. جب عورتیں نذرانہ ساس کو دینے لگے گی تو کسی گھر میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا, ہے نا بھائی؟ ہاں, مولانا کو نذرانہ دیتے ہو, ساس کو بھی دو, سسر کو بھی دو, گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اور ایک بات بتاؤں, ساس گالی دے تو گالی کے بدلے میں گالی مت دینا, گالی کے بدلے میں ان کو نذرانہ دینا, ناشتہ دینا, پیار دینا. دیکھو جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے, محبتیں جیت جاتی ہیں. طاقت سے جو مہم سر نہیں ہوتی وہ محبتوں سے سر ہوتی ہے. ہاں, بات میں ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ اذان کا وقت قریب ہے. دو بات پڑھوں گا, بات ختم کر دوں گا, دھیان سے سنو. کیا عرض کر رہا تھا, حضور کی محفل سجی ہے, ایک جوان روتے ہوئے آیا اور روتے روتے آتا ہے. حضور کی عادت تھی, حضور جس کو بھی روتے ہوئے دیکھتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کو رونا پسند نہیں تھا. آقا علیہ السلام کو رونا پسند نہیں تھا, یعنی پسند سے مراد یہ کہ حضور علیہ السلام کسی کا رونا دیکھ نہیں سکتے تھے. حضور علیہ السلام رونا دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے. میں کوئی میسج نہیں دیکھ رہا ہوں, میں کتاب کا حوالہ دیکھ رہا ہوں, مجھے پڑھنا ہے. میں اسٹیج پہ آتے ہوئے موبائل بند کر کے آتا ہوں, میں ممبر پہ کبھی موبائل نہیں چلاتا, تو مجھے کتاب دیکھنی ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات موبائل دیکھ رہا ہوں. ورنہ حضور کی حدیث پڑھتے ہوئے توجہ حضور کی طرف ہونا چاہیے, موبائل کی طرف نہیں. اور ایک بات بتاؤں, حضور کی حدیث کا اتنا ہی احترام کرو کہ حضور اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم کتنا احترام کرتے, اتنا ہی حضور کی حدیث کا احترام. یہ جو بھائی لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا, ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت نہیں معلوم. جس دن ان کو حضور کی حدیث کی اہمیت پتہ چلے گی, یہ تقریر تو ریکارڈ ہو ہی رہی ہے, بعد میں چاہیے تو ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. آپ کیوں ریکارڈ کرتے ہیں؟ جتنی دیر تک آپ تقریر ریکارڈ کرتے ہیں نا تو آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے, تقریر کی طرف نہیں ہوتی. اور آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ تقریر کی طرف, کیونکہ بیان کیا کیا جا رہا ہے؟ حدیث بیان کی جا رہی ہے. غور سے سننا, اب میں کتاب مجھے مل گئی, اب حدیث سنو, روایت سنو, غور کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو سرکار نے فرمایا, اے جوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میرے ابا مر گئے
اور میں دیہات میں رہتا ہوں, چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں, اسی لیے میں رو رہا ہوں. یا رسول اللہ, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, ہمارے گاؤں میں نہ کوئی نہلانے والا ہے, یعنی غسل دینے والا میت کو کوئی نہیں ہے, نہلانے والا کوئی نہیں ہے, کفن پہنانے والا کوئی نہیں ہے, نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, تو میں کیا کروں اب؟ اسی لیے رو رہا ہوں. میرے آقا نے کرم فرمایا, اور کرم فرمانے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا, دیکھ میں تیرے ابا کو نہلانے کے لیے, کفن پہنانے کے لیے, جنازہ پڑھنے کے لیے بڑی ہستیوں کو بھیج رہا ہوں. سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا, سیدنا فاروق اعظم کو فرمایا, تم دونوں جاؤ, اس کے ساتھ جاؤ, اس کی گاؤں میں جاؤ, اور اس کی گاؤں میں جا کر اس کے ابا کو نہلاؤ, اس کے ابا کو نہلا کر کفن پہناؤ, کفن پہنا کر جنازہ پڑھو, اور جنازہ پڑھ کے دفن کرو. سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس گاؤں میں گئے. اب غور سے سننا, دھیان سے سننا, بہت توجہ سے, تمہارے فائدے کی, میرے فائدے کی بات ہے. سرکار کے حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے جب دونوں کو حکم دیا تو حضور کے دونوں یار ان کے گاؤں میں گئے. جیسے ہی گئے نہلانے کے لیے تو دیکھا میت پر چادر رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے جیسی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا کہ میت کا منہ, میت کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. اس کا منہ کیسے ہو گیا؟ کالے سور. سور جانتے ہو نا, سور پتہ ہے نا, سور کا نام آنے سے تمہیں چڑ آتی ہے نا. اللہ اکبر, سور کے نام سے بھی تمہیں نفرت ہے نا. اس میت کا چہرہ کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. ایک تو خنزیر, ایک تو سور, اور وہ بھی کون سا؟ کالا. کالا سور کتنا ڈراؤنا لگتا ہے, اندھیرے میں دیکھو تو ڈر لگتا ہے, اجالے میں بھی دیکھو تو اس کو ڈر لگتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, بولو اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ مانگو. اللہ اکبر. صحابہ کرام, سیدنا صدیق, سیدنا فاروق دونوں رو پڑے, اور روتے روتے بے حال ہو گئے. ایک قاصد کو آقا کی بارگاہ میں بھیجا, یا رسول اللہ, اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے نہلائیں گے, کیسے کفن پہنائیں گے, اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ, آپ ہماری رہنمائی کریں. میرے آقا نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود بھی اٹھ کر کے اس دیہات میں آئے. جب اس دیہات میں تشریف لائے تو جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. حضور بہت روئے, اور روتے روتے اللہ سے کہا, اے اللہ, اس کا چہرہ درست کر دے, اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے. اللہ نے حضور کی دعا سے اس کا چہرہ صحیح کر دیا, ٹھیک ٹھاک کر دیا. جلدی جلدی صحابہ نے اس کو غسل دیا, اس کی نماز پڑھی, اس کو کفن پہنا کے نماز پڑھی. اور نماز جنازہ کے بعد کسی نے چپکے سے کہا, ارے ارے, اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, حضور کی دعا سے ٹھیک ہوا, اب ذرا نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو, ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی اچھا ہے یا پھر ویسے ہی بدل گیا. جب نماز جنازہ کے بعد اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ, اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے, وہ بھی کالے سور کی طرح, اس کا چہرہ جنازے میں بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کچھ کہنے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا, اور بلا کر کے پوچھا, اے جوان, تو سچ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ تو پردے ڈالتا ہے, میرا اللہ یوں کسی کو ذلیل نہیں کرتا, یہ بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس جوان نے کہا, یا رسول اللہ, میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا, وہ بہت اچھا تھا, لیکن اس کے اندر صرف ایک برائی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن, جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا, مگر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائیوں, تمہارے رسول کے قول پر تم کو یقین نہیں ہے, اور اگر یقین ہے تو ذرا سوچو, جب قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہارے چہرے سور کی طرح ہو جائیں گے. اے فجر کی نماز بستروں میں ترک کرنے والوں, اے ظہر کی نماز کاروبار میں ختم کرنے والوں, اے عصر کی نماز ترک کرنے والوں, تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا, تم اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتے. ارے چہرے پر اگر سفید داغ ہو جائیں تو آدمی شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے, آدمی جلسوں میں جانا بند کر دیتا ہے. سفید داغ ہو جائے تو یہ, ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا. اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ, کون کر رہا ہے,
یہ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے، حضور کی زبان، حضور کی زبان کہہ رہی ہے۔ بولو اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا؟ میں نے ایک عالم کو دیکھا، میں رو پڑا، بہت نیک عالم، ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ پہ سفید داغ تھا، تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے۔ بیماری تو اللہ دیتا ہے، اور جس کو بیماری دیتا ہے اس کے درجات بھی بلند، نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دے۔ تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا۔ مجھے خیال ہے اللہ، انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا، جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ اس جلسے میں آئے ہو، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، فجر پڑھی، نہیں پڑھی، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم۔ اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا، میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور۔ اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے، ان کے لیے بھی نجات ہے، کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ دوسری چیز، جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی کو۔ اب دوسرا سنو، بات ختم، اس سے دھیان سے سننا۔ آپ ہمیشہ مقرر بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر نہیں بلایا، آج آپ نے فقیر بلایا، فقیر۔ یہ فقیر کے دل کا درد سنو، تقریر نہیں، درد ہے دل کا، فقیر کا، قادری فقیر، غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے، سن لو۔ سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ جو دنیا میں نشہ کرے گا اس کو، نشہ کرنے والا۔ آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا، شراب کا نشہ، ڈرگ کا نشہ، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، ہیروئن کا نشہ۔ نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس، پھر بات ختم۔ توجہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، نشہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور توبہ نہیں کیا، توبہ کے بغیر مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا۔ اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پورے جسم پہ، نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، منہ سے پاخانہ، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ نشہ کرنے والے میرے جوانوں، جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف، نشے کی گولی کی طرف، انجیکشن کی طرف، نشے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہے، دشمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے،
تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بولو دنیا میں نشہ کر، فلمیں دیکھ کر، پکچر دیکھ کر، بلکہ آؤ ایک حدیث سنو، دردناک حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو، نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے۔ نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو، نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو۔ اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، لقمہ، تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی، گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی۔ جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا، اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اگر تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس مت بٹھانا۔ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ اس نے نشہ کیا پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے اس کو اپنے ساتھ مت بٹھانا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم نشہ کرنے والے کو اپنے پاس عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو اپنے پاس بٹھانے، یہ مولانا اگر پتا چلے کہ کوئی بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد مولانا اپنے پاس نشہ کرنے والے کو بٹھائے تو اللہ مولانا کو اندھا اٹھائے گا، تو جو خود نشہ کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو عزت سے بٹھانے والے مولانا کو اللہ اندھا اٹھا رہا ہے تو جو نشہ کرتا اللہ اس پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اس کو کیسا؟ اس لیے میرے بھائیوں قُوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کے راستے پہ مت جاؤ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کر لو اللہ سب معاف کر دے گا، توبہ کے دروازے کھلے اللہ سب معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، بولو توبہ کرتے ہو؟ سورج غروب ہو رہا ہے، توبہ کا وقت ہے، سب توبہ کرتے ہو؟ سب کرو گے؟ ارے توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 70 دن تک آسمان میں نور کی کنڈیلیں جلاتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کی ہے، اسی خوشی میں اللہ نے نور کی کنڈیلیں جلائی۔ توبہ کرنے والے کے لیے حضور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ سب کرو گے سب توبہ؟ بھائیوں کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کیا۔ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے نہیں وقت، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ توبہ کرنے والا کہاں پہنچتا ہے۔ بس اتنا سن لو کہ ویسے میں نے تقریروں میں کئی جگہ کئی واقعات بتائے، یہاں اب میں واقعہ نہیں بتاتا، صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لو۔ توبہ جو کر لیتا ہے اگر ہزاروں سال گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے نا تو اللہ اس کو توبہ کرنے والوں کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آؤ تم سب ہم سب مل کر دنیا میں جتنے گناہ ہوئے جہاں جیسے ہوئے سب سے توبہ کرو، لیکن ایک بار توبہ کرو گے تو دوبارہ پھر اس گناہ نہیں کرتے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ ہمارے بھائی جناب مولانا آصف جمالی صاحب اور بھائی حضرت مولانا ندیم فاروقی صاحب، انہوں نے مجھ سے حکم فرمایا تھا کہ آپ اتراکھنڈ کے پروگرام میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت دن کے وقت ایک محفل کے لیے آپ دے دیں، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ کوئی
سیاسی محفل نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے. تو سب ادب سے بیٹھو، سب بیٹھ جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھو، سب لوگ بیٹھ جاؤ. اور جو لوگ موبائل نکال کر کے ویڈیو کر رہے ہیں، سب اپنا موبائل جیب میں رکھ لو، کوئی کسی کو نہ بولے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری کتنی بات مانتے ہیں. آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. اب مغرب کا وقت قریب ہے، بہت تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا، اور یہ تھوڑی سی گفتگو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کرے نجات کا ذریعہ بن جائے. میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، سورہ تحریم کی یہ آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. یعنی ایسا کام مت کرو جس کام کے کرنے کے بعد تم بھی جہنم میں جاؤ اور تمہاری اولاد بھی جہنم میں جائے. ہم کو کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ جنت میں جانا. کہاں جانا ہے؟ بولو بھائی، کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سچی بات پوچھتا ہوں. دو راستے ہیں، ایک راستہ دلی کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ لکھنؤ کی طرف جا رہا ہے. آپ کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہیں، سمجھ لو کہ آپ ڈائریکٹ غوث پاک کے مرید ہیں، ڈائریکٹ غریب نواز کے مرید ہیں، ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے مرید ہیں. اگر آپ نے لکھنؤ کا راستہ چوز کیا ہے، لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا ہے، تو کیا پوری زندگی آپ کبھی دلی پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ دو راستے مخالف ہیں، ایک ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے. بولو، آپ اگر لکھنؤ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، لکھنؤ کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، تو کیا کبھی آپ دلی پہنچ پائیں گے؟ بولو بھائی، پہنچ پائیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم، مفتی، فاضل لکھنؤ کے راستے پہ چلنے والے کو دلی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ دونوں راستے مخالف ہیں. آپ پوری زندگی لکھنؤ کے راستے پہ چلتے رہیں اور آپ تلاش دلی کی کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کبھی دلی پہنچ نہیں سکتے. تو پتہ چلا جو منزل پہ جانا ہوتا ہے راستہ وہی اختیار کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو جانا دلی ہے، آپ پیدل جائیں، سائیکل سے جائیں، ٹو ویلر سے جائیں، فور ویلر سے جائیں، کیسے بھی جائیں، راستہ آپ کو چننا وہ پڑے گا جو آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے. اگر آپ نے منزل والا راستہ نہیں چنا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو منزل پر نہیں پہنچا سکتی. دلی جانے کے لیے دلی کا راستہ پکڑنا پڑے گا، لکھنؤ جانے کے لیے لکھنؤ کا راستہ پکڑنا پڑے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت اور جہنم یہ دو منزلیں بنائی ہے. کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ لوگ جنت کے اندر جائیں گے. اب اگر آپ کو جانا ہے جنت کے اندر تو آپ کو راستہ جنت کا اختیار کرنا پڑے گا. اگر پوری زندگی آپ جہنم کا راستہ چلتے رہے اور آپ نے سوچا کہ میں پوری زندگی جہنم کا راستہ چلوں گا اور پھر غوث پاک مجھے جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز مجھے جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، یہ لوگوں کے پاس طاقت تو ہے جنت میں لے
جانے کی، لیکن اصول بھی ہوتے ہیں، رستہ جیسا ہوگا مسافر وہیں پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، رستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ کون سے رستے پہ چل رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے۔ یہ کوئی سڑک نہیں ہے، جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی، جنت کا راستہ ہے سچ بولنا، جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا، جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا، جنت کا راستہ ہے خود بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا، جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا، جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا، جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا، جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا۔ اب بتاؤ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رسول نے کہا، اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو، تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی، ہم جلسے تو کرتے تھے، جلسوں میں ہزاروں روپے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے تھے۔ بولو یہ جلسہ کیسے ہوا؟ تم سب کی محنتوں سے ہوا۔ کیوں جلسہ کر رہے ہو؟ جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ عزت حاصل کریں گے، جلسہ اس لیے کر رہے ہو کہ بھیڑ اکٹھا کریں گے۔ ارے بھیڑ اکٹھا تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اگر بھیڑ اکٹھا کرنا تھا تو کسی مداری کو بلا لیتے، ڈگڈگی بجا کے بندر نچاتا، وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی، کوئی سیاسی لیڈر آتا وہاں بھی بھیڑ جمع ہو جاتی۔ ہم نے بھیڑ جمع کرنے کے لیے جلسہ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کے احتساب کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جلسہ کیا ہے، ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جلسہ کیا ہے۔ بتاؤ جب اس لیے جلسہ کیا ہے تو پھر جہنم کے راستے پر کیوں چل رہے ہو؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لو۔ اللہ کے بندو، ہم میں کسی میں بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، اگر ہمارے سر میں درد ہو، ذرا بتائیے، اگر ہمارے سر میں درد ہو، ہم سر کا درد برداشت نہیں کر پاتے، اب مجھے بتانا میرے بھائیوں، ہم اتنے کمزور ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ، ارے جب سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو گناہ کی وجہ سے جب اللہ جہنم میں تمہیں عذاب دے گا تو کیا برداشت کر سکو گے؟ آئیے میں کچھ عذاب آپ کو سناؤں، اللہ کا عذاب جو جہنم کے اندر ہے، کیونکہ میں نے جہنم کے بارے میں آیت پڑھی ہے۔ خدا کے لیے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، اے میرے مومن بندو، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے عاشقوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نبی کا دم بھرنے والوں، اے میرے نبی کے نام پر تن من دھن کی قربانی دینے والوں، جہنم میں نے بنائی تو ہے، میں تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو۔ کیسے بچاؤ گے؟ آؤ اللہ کے رسول کی بات پر اگر یقین ہے تو رسول اللہ کی بات سنو، میری نہیں، میری اوقات کیا ہے کہ میں بات کروں، زبان میری ہے، حدیث رسول اللہ کی ہے۔ اب دھیان سے سننا، اگر تم مومن ہو تو رسول اللہ کی بات پہ یقین کرو۔ میرے اور تمہارے رسول فرماتے ہیں، میں معراج کی شب معراج جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے سروں کو بڑی بڑی چٹان، چٹان کس کو کہتے ہیں؟ گول گول جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کو چٹان کہتے ہیں۔ بڑی بڑی چٹان سے لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اگر حضور کی بات مانتے ہو تو تھوڑی دیر احساس کرو، تھوڑی دیر غور کرو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ چٹانوں سے لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور جب چٹان ان کے سر پہ ماری جاتی ہے تو ان کے سر ایسے پس جاتے ہیں جیسے لوہے کو چنے پر مارو، ہتھوڑے کو چنے پر مارو تو چنا جیسے پس جاتا ہے، ویسے لوگوں کے سر پس رہے ہیں، لوگوں کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول رحمت للعالمین ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ میری امت کے سر بڑی بڑی چٹانوں سے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں، اور ایسا ان پہ جب چٹان پڑتی ہے، ہتھوڑے پڑتے ہیں تو ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کے سر پس جاتے ہیں، تو میرے سرکار نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا۔ بولو جب نبی کی بات پہ یقین ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ جب نبی کی ہر بات سچ ہے تو پھر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے سر کچلے جائیں گے، تم برداشت کر سکو گے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب ہم سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کا لوہا، وہ جہنم کے آگ کا بنا ہوا ہتھوڑا، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سر کچلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے کاش مولوی صاحب کی بات سن کر، ان کی تقریر سن کر میں نے 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے نا، اللہ کے بندوں نماز نہیں پڑھتے نا، تو یاد رکھو ایسی چٹانوں سے کچلے جاؤ گے۔ اب آئیے دوسری بات سنیے، میں تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث اور سن لو، اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ذرا دوسری بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں لرز جاؤ، زندگی کو بدل لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ ایک دن مرنا ہے۔ بہت دن تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، بولو وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں سنو سنو، اللہ کے رسول کا دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، میرے آقا کا ظاہری دور ہے۔ ویسے تو ہر دور حضور ہی کا ہے، ہر زمانہ حضور ہی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا توجہ کرو، تصور کرو، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی بات ہو رہی ہے، میرے اور تمہارے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ سوچو حضور کی محفل میں کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے، جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے بھی زمین کے مدینہ کو، آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم میں چاند اور سورج تو ہے، مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، مہتاب رسالت جلوہ گر ہے، اور صدیق فاروق عثمان و علی جیسے ستارے آمنہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں
کہاں آمینہ کا چاند. آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا، او آسمان کے چاند، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا. سورج کی روشنی میں تو نہیں چمک سکتا، لیکن میرا چاند دیکھ، یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب جملہ. حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ماں زلف عبر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. کتنے خوبصورت سبحان ہمارے اللہ. حسین. میں تو یہی اپنے نصیبے پہ ناز کرتا ہوں کہ ہر مذہب کے آدمی کو چیلنج ہے، تیرے مذہب کا قائد لا، اور اپنے نبی کو ہم بتاتے ہیں ارے ہمارے نبی جیسا خوبصورت کسی کے پاس نہ قائد تھا نہ ہے نہ ہوش. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس. جس کا قائد اتنا خوبصورت ہو اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہو. کتنا خوبصورت مذہب ہوگا. اپنے مذہب پہ توجہ کرو، اپنے مذہب پہ توجہ کرو. اتنا خوبصورت. اگر مذہب کی بات ہے تو سب نبی اسلام لے کر آئے، مگر یہ بھی کہوں ہر امت کو چیلنج ہے کہ ہمارا نبی جتنا خوبصورت ہے، تم سب کے نبی خوبصورت تھے، وہ ہمارے ہی نبی ہے. ہم ایمان سب پر لائے، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس جیسے خوبصورت تو حضرت موسیٰ بھی خوبصورت ہے، مگر ہمارے نبی کی طرح خوبصورت نہیں ہے. حضرت یوسف بھی خوبصورت ہے مگر ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے. کیا فرق ہے حسن مصطفیٰ میں اور حسن یوسف میں؟ اللہ اکبر. حسن یوسف دیکھ کر عورتیں عاشق ہو گئی اور حسن مصطفیٰ تو اللہ کو بھی بھا گیا. زندہ باد زندہ باد. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. توجہ. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی اور میرے نبی کی ایک انگلی کو دیکھ کر چار ٹکڑے. زندہ باد زندہ باد. دیکھو اپنے نبی کی شان ہے اپنے. اس لیے اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو گناہ چھوڑ. سفید داغ ہو جائے تو یہ ارے سفید داغ لے کے آدمی شادیوں میں نہیں جاتا. اللہ نہ کرے اگر سور کی طرح منہ. کون کر رہا؟ یہ کوئی جلسے کے مولوی صاحب 14ویں صدی کے نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ کی زبان کہہ رہی ہے. حضور کی زبان، حضور کی زبان کہہ رہی ہے. بولو اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں جانے میں شرماتے ہو نا. میں نے ایک عالم کو دیکھا، میں رو پڑا. بہت نیک عالم. ابھی کچھ دن پہلے ایک بہت نیک عالم کو دیکھ کے میں جلسے میں رو رہا تھا. ان کے ہاتھ پہ سفید داغ تھا. تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھ کو رومال میں چھپا لیتے. بیماری تو اللہ دیتا ہے اور جس کو بیماری دیتا اس کے درجات بھی بلند. نیک آدمی ہے لیکن اللہ نے ان کو وہ بیماری دے دی. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے بیماری دے دے. تو جب وہ ہاتھ چھپا کر کے تقریر کرتے تھے تو میں نے دیکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا. مجھے خیال ہے اللہ انسان سفید داغ جلسے میں نہیں بتا پاتا. جب اس کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا، تو یہ تیری بارگاہ میں منہ لے کر کیسے جائے گا؟ آج کتنے لوگ ہیں جلسے میں آئے ہو، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، فجر پڑھی، نہیں پڑھی. اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا جب وہ اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ نہیں. 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم.
اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا احساس نہ ہوتا تو نماز کی اہمیت کے تحت میں کسی عنوان پہ تقریر ہی نہیں کرتا، میں پوری زندگی صرف نماز پہ تقریر کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے جو نماز پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ اپنی قوم کو اگر میں صرف نمازی بنانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے بھی نجات ہے، ان کے لیے بھی نجات ہے، کیونکہ نماز سے بڑی چیز کامیابی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ دوسری چیز، جہنم کے اندر سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی کو۔ اب دوسرا سنو، بات ختم، اس سے دھیان سے سننا۔ آپ ہمیشہ مقرر بلاتے ہیں، آج آپ نے مقرر نہیں بلایا، آج آپ نے فقیر بلایا، فقیر۔ یہ فقیر کے دل کا درد سن، تقریر نہیں، درد ہے دل کا فقیر کا، قادری فقیر، غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے، سن لو۔ سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ عذاب کس کو؟ جو دنیا میں نشہ کرے گا، اس کو، نشہ کرنے والے۔ آج میری قوم میں نشہ عام ہو گیا، شراب کا نشہ، ڈرگ کا نشہ، بھنگ کا نشہ، چرس کا نشہ، انجیکشن کا نشہ، ہیروئن کا نشہ۔ نشہ کرنے والوں کا انجام ایک حدیث میں سن لو بس، پھر بات ختم۔ توجہ، قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا، نشہ، قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک بار بھی دنیا میں نشہ کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور توبہ نہیں کیا، توبہ کے بغیر مر گیا، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ وہ سور یا بندر کی شکل لے کے اٹھے گا جس نے ایک بار نشہ کیا۔ اور حضور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ توجہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن چیزوں سے اس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا وہ نشے کی چیزیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے پورے جسم پہ، نشہ کرنے والے کے جسم پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، منہ سے پاخانہ، وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ نشہ کرنے والے میرے جوانوں، جو دوست تمہیں کتا گولی کی طرف، نشے کی گولی کی طرف، انجیکشن کی طرف، نشے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہے، دشمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرتا ہے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ بیزار ہوں۔ اور آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب نشہ کر کے مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ مجھے پکار کر کہے گا یا رسول اللہ مجھے بچا لو، یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو میں کہوں گا تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں گے او نشہ کرنے والے تو میری شفاعت کے قابل نہیں ہے۔ بولو، دنیا میں نشہ کر، فلمیں دیکھ کر، پکچر دیکھ کر، بلکہ آؤ ایک حدیث سنو، دردناک حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی نشہ کرے تو نشہ کرنے والوں کے ساتھ تم اپنا رشتہ مت رکھو، نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نشہ کرنے والا اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نشہ کر رہا ہے تو نشہ کرنے والے کو پہلے سمجھاؤ، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا بائیکاٹ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے سے تعلق مت رکھو، نشہ کرنے والے سے رشتہ مت رکھو۔ اب نشہ کرنے والے سے رشتہ رکھنے کا انجام کیا ہے سنو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھلایا، لقمہ، تو آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کو جو کھانا کھلائے گا ایک لقمہ، اللہ اس کے جسم پر قیامت کے دن سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کی کوئی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا اس نے مسلمان کے قتل پہ مدد کی۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا اگر تمہاری محفل میں آئے اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس مت بٹھانا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے نشہ کیا پہلے سمجھاؤ
والے اس کو اپنے ساتھ مت بٹھانا. آقا فرماتے ہیں اگر تم نشہ کرنے والے کو اپنے پاس عزت سے بٹھاؤ گے تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا, اندھا. بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو اپنے پاس بٹھانے, یہ مولانا اگر پتا چلے کہ کوئی بندہ نشہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کے رسول کے منع کرنے کے بعد مولانا اپنے پاس نشہ کرنے والے کو بٹھائے تو اللہ مولانا کو اندھا اٹھائے گا, تو جو خود نشہ کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بتاؤ جب نشہ کرنے والے کو عزت سے بٹھانے والے مولانا کو اللہ اندھا اٹھا رہا ہے تو جو نشہ کرتا اللہ اس پہ کتنی ناراضگی کا اظہار کرے گا, اس کو کیسا. اس لیے میرے بھائیوں, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ, جہنم کے راستے پہ مت جاؤ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کر لو اللہ سب معاف کر دے گا, توبہ کے دروازے کھلے اللہ سب معاف کر دے گا. سچی توبہ کرو. بولو توبہ کرتے ہو, سورج غروب ہو رہا ہے, توبہ کا وقت ہے, سب توبہ کرتے ہو, سب کرو گے؟ ارے توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ 70 دن تک آسمان میں نور کی کنڈیلیں جلاتا ہے, اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج ایک جوان نے توبہ کی ہے, اسی خوشی میں اللہ نے نور کی کنڈیلیں جلائی. توبہ کرنے والے کے لیے حضور اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. توبہ کرتے ہو, سب کرو گے سب توبہ. بھائیوں کیسے کیسوں نے توبہ کی, اللہ نے قبول کیا. اب مغرب کا ٹائم ہو گیا, ہے نہیں وقت, ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ توبہ کرنے والا کہاں پہنچتا ہے. بس اتنا سن لو کہ ویسے میں نے تقریروں میں کئی جگہ کئی واقعات بتائے, یہاں اب میں واقعہ نہیں بتاتا, صرف اتنا کہتا ہوں توبہ کر لو. توبہ جو کر لیتا ہے, اگر ہزاروں سال گناہ کر کے بھی کوئی توبہ کرے نا تو اللہ اس کو توبہ کرنے والوں کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آؤ تم سب ہم سب مل کر دنیا میں جتنے گناہ ہوئے جہاں جیسے ہوئے سب سے توبہ کرو. لیکن ایک بار توبہ کرو گے تو دوبارہ پھر اس کو گناہ نہیں کرنا, کیونکہ جو توبہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق مت کر. اللہ کیا کہتا ہے, میرے ساتھ مذاق مت کر, پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. کون کون توبہ کرنے تیار ہے؟ جو دل سے تیار ہے وہی توبہ کرے. سبحان اللہ. آئیے سب, میں بھی ہم سب توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ, دل سے پڑھو استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا, سبحان اللہ بکرۃ واصیلا, الحمدللہ قبل کل شیء, الحمدللہ بعد کل شیء, الحمدللہ مع کل شیء, الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآل سیدنا ومولانا محمد, صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات, 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 وتطهرنا بها من جميع السیئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وتولنا فيمن توليت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت,
وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك رب البيت يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى مولا یہ تیرے بندے اور بندیاں غروب آفتاب کے وقت جہاں بیٹھے دعا کی قبولیت کے وقت جہاں بیٹھے اللہ سب نے آج توبہ کی تیرے اس سینکڑوں بندے بندیوں نے توبہ کی ایک بندہ توبہ کرے تو تو آسمان میں 70 دن قندیلیں جلاتا سینکڑوں نے توبہ اے اللہ سب کی توبہ قبول کر اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کر ہم نے جان بوجھ کر انجانے میں تنہائیوں میں سب کے سامنے جب بھی جہاں بھی جو بھی گناہ کی اللہ ہم بہت گنہگار ہیں ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہم تجھ سے دور رہے تیرے بھاگے ہوئے غلام آج تیرے در پر آئے مولا تیرے بے شمار احسان ہے ایک احسان اور کر دے مولا تیرے محبوب کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت اے اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے نا کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا میں تجھ سے عرض کرتا ہوں پنجتن کا واسطہ دے کر کھڑے ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کر دے تو ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے نا ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے ہمارے بوڑھے ماں باپ کی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی بڑھاپے پہ رحم کر دے پوری امت محمدیہ کی مغفرت کر دے سب کی بخشش کر دے اے اللہ میری قوم کے جوان بگڑ گئے مولا سب کو نیک بنا دے مولا میری پوری قوم کے جوانوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو ہم سب کو نیک بنا دے دکھاوے کا نیک مت بنا ٹوپی کپڑوں کا نیک مت بنا داڑھی ٹوپی والا صرف نیک مت بنا دل کا نیک بنا سچا نیک بنا جسے تو نیک کہے ویسا نیک بنا تیرا حبیب جسے نیک کہے ویسا نیک بنا ہمیں متقی بنا دے ہمیں پرہیزگار بنا دے ہمیں پارسا بنا دے ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے مولا مولا ہمیں نماز کا شوق دے دے نماز کی توفیق دے دے اے اللہ اذان ہو ایسی بے چینی دے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو قرار نہ ملے اللہ یہ محفل کو انقلابی محفل بنا دے اللہ تو چاہے تو بشر حافی شراب کھانے سے نکل کے ولی بن جاتے ہیں تو چاہے تو فضیل بن عیاض ڈکیتی کرتے کرتے ولی بن جاتے ہیں تو چاہے اللہ بڑے بڑے کافر کفر سے نکل کر ولایت کی منزل پاتے اللہ اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے زنا سے شراب سے بدکاری سے بے نمازی پن سے جھوٹ غیبت چغلی ہر برائی سے میری پوری قوم کو بچا لے یا اللہ میرے آقا کی پوری امت میں جتنے بیمار ہیں ہر بیمار کو شفا دے دے میری امی کو شفائے کاملہ واجلہ میرے ابا جان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا کر ہر بیمار کو شفا دے جتنے مقروض ہے بار قرض سے نجات دے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو اولاد والے نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے جن کی اولاد ماں باپ کی غدار ہے ہر ماں باپ کی اولاد کو ان کا وفادار بنا دے اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ اولاد کو ایسا فرما بردار بنا جیسے امام حسن امام حسین اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے جیسے امام علی اکبر اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اے اللہ ہر ماں باپ کے لیے اولاد کے دل میں محبت پیدا کر دے جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے یا اللہ جن کے خود کے مکان نہیں ہے ان کے خود کے گھر کر دے جن بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دے کل امت محمدیہ کو امن دے سکون دے برکت دے سب کی مراد پوری کر دے یا اللہ اتنی دھوپ میں ظہر سے لے کر اب تک یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس گاؤں کے لوگ پروردگار گرد و نواز سے بھی آئے ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی محبت میں اتنی دیر سے یہ سب بیٹھے
بیٹھے رہے، بھائی بہن بیٹھے رہے، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہے سب کی ہر مراد پوری کر دے، سب کی ہر تمنا پوری کر دے، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، اٹھنے سے پہلے پہلے تو راضی ہو جا، ایمان والی زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔